سب سے بڑا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ میڈیا کے دوستوں کو میں نے وزٹ کروانا تھا. یہ جو ہم نے اپنے کووڈ-19 ہیروز کو ٹربیوٹ کے لیے یہ جو کرونا وال بنائی ہے، اس میں ان تمام شہیدوں کے جو ہمارے ڈاکٹرز تھے، پیرامیڈیکل سٹاف تھے، جو اپنی ڈیوٹی سر جان دیتے ہوئے لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، ان کو ٹربیوٹ ہم نے پیش کیا ہے. اور اس کے بعد ہمارے تمام ادارے جنہوں نے دن رات محنت کی، پرائم منسٹر صاحب نے محنت کی، پھر اس کے بعد NCOC نے بھی، NDM میں، PDM میں، ان تمام لوگوں کو، اور خاص کر میں یہ آج ہم نے یہاں پر بھی اکنالج کیا ہے کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے، ہمارے پرنٹ میڈیا نے، ہمارے سوشل میڈیا نے اس وائرس کے مقابلے کے لیے کلیدی رول ادا کیا ہے. تو ہم جتنا بھی اپنے میڈیا کے ساتھیوں کو ٹربیوٹ پے کریں کم ہے. اور خاص کر جو رپورٹرز اور جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، ایک لوگ ہیں جو دفتر میں بیٹھ کے جنگ لڑتے ہیں. آپ نے جس طریقے سے ملک کی جنگ مورچوں میں بیٹھ کے لڑی جاتی ہے، وہ جنگ جو کیمرہ مین ہیں یہاں کی، آپ نے مورچوں میں بیٹھ کے فرنٹ لائن پہ آپ نے یہ جنگ لڑی ہے، اور پوری قوم جو ہے آپ کو اس کا ٹربیوٹ پے کرتی ہے. اور ہم اپنے تمام رپورٹرز کو، میڈیا کے لوگوں کو پورے پاکستان میں ان کو ٹربیوٹ جو ہے وہ پے کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل وقت تھا، جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ان کے جاب چلے گئے، ان کے چولہے جلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، بزنس بند تھیں، بزنس کے پاس اپنے ورکرز کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو ان حالات میں ہم نے یہاں پر پرائم منسٹر تشریف لائے، اور یہاں پر ہم نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ، راشن پیک، میڈیسن، یہاں پر ایک کمپین جو ہے لانچ کی. اور میں اپنی بزنس کمیونٹی کو، اپنے مخیر حضرات کو اور اپنے NGOs کو بھی ٹربیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے، ہم نے کسی کو بھوکے نہیں سونے دیا. تو آج ہم نے ان کو بھی ٹربیوٹ پے کرنا ہے، جو ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، جنہوں نے دل کھول کر چندہ دیا. اور میں آپ سے یہ بات پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ جتنی دفعہ بھی پہلے میں نے پریس کانفرنس کی ہیں، میں نے یہی کہا تھا کہ گورنر ہاؤس کے وساطت سے اور پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے 600 کروڑ روپے مالیت کی چارٹی جو ہے کی ہے. لیکن پچھلے ہفتے جب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، جو کہ ہماری میں پیٹرن چیف ہوں پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا اور وہ اس کے چیئرمین ہیں، تو جب پچھلے ہفتے ہم نے کیلکولیشن کی ہیں، تو یہ اس سے ہمارے بحثیت قوم، ہمارے سر فخر سے بلند ہو جانے چاہیے کہ یہ سول سوسائٹی میں پہلی دفعہ 72 سالوں میں اتنی بڑی چارٹی ہوئی ہے کہ 10 ارب روپے کی چارٹی جو ہے گورنر ہاؤس کے ساتھ اور PDN کے ساتھ جو منسلک جماعتیں تھیں، انہوں نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لوگوں تک راشن پہنچایا ہے، میڈیکل چیزیں ہسپتالوں کو پرووائڈ کی ہیں، عوام کو ماسک دیے ہیں، سینیٹائزر دیے ہیں. یہاں تک کہ جیلوں میں جو ہمارے قیدی بھائی ہیں، ان کے پاس ماسک نہیں تھے، ان کے پاس نہانے کا صابن نہیں تھا، کپڑے دھونے کا صابن نہیں تھا، ان کے پاس جو وہاں کا جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے ان کے پاس چیزیں نہیں تھیں. تو وہ بھی ہمارے NGOs نے ایک ہفتے کے اندر 46,000 پریزن جو ہیں ان کو یہ چیزیں پہنچائیں. اور پھر میں پنجاب کے لوگوں کو یہ بھی ٹربیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی میں بھی گئے، اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے ماشاءاللہ وہاں پر بھی 10,000 راشن جو ہے وہاں پر تقسیم کیے. اور اخوت اب تک ہماری دوسری چارٹیبل آرگنائزیشن کے مل کے 2,000 سے زیادہ مکانات کی ریپیئر جو ہے وہاں پر کروا چکی ہے. تو یہ ایک ہماری نیشن کی بہت بڑی یونٹی جو ہے، اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. اگر ہماری قوم ان 3 چیزوں پہ اکٹھی ہو جائے تو پھر ہم پاکستان کا نقشہ بدل سکتے ہیں، پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنا سکتے ہیں. اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آن اپریل 24 2020 میں نے تمام جو یونیورسٹیز ہیں پنجاب کی
ان میں قرآن کی ٹرانسلیشن کے ساتھ تعلیم کو لازم قرار دیا تھا، اور اس میں ہمارے وائس چانسلر نے جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا، جس طریقے سے محنت کی، جو میں نے کمیٹی بنائی تھی 7 وائس چانسلر کی، جو ان کو ریکمنڈیشن دی، تو ماشاءاللہ اب تمام یونیورسٹیوں میں قرآن جو ہے اس کی تعلیم جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ شروع کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو ہے اسلامک ہیریٹیج کا ٹچ تھا، لیکن اس کے لیے اسپیشل ڈیزگنیٹڈ ایریا گورنر ہاؤس میں نہیں تھا، تو میں نے یہاں پر جو قرآن